اللہ تعالیٰ سے اپنی بات منوانے کا اس سے بڑا عمل اور کوئی نہیں۔ جس شخص کی بھی دعائیں رد ہو جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی، وہ شخص نماز ظہر کے بعد اس عمل کو کر لے۔ چند منٹوں کے بعد وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے اپنی دعا کی قبولیت کو دیکھ لے گا، کیونکہ یہ آیت الکرسی کا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے کئی اسماء مبارک موجود ہیں۔ الحی القیوم یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے صفاتی نام ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے میدان میں پڑھا تھا، اور جو شخص بھی ان الفاظ کو پڑھ کر آیت الکرسی کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے مدد مانگتا ہے، اس کو فوراً مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ آقا کا سر مبارک سجدے میں تھا اور حضور پڑھ رہے تھے، یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم۔ میں میدان میں گیا، پھر لوٹ کر آیا تو پھر یہی پڑھتے ہوئے دیکھا، بار بار جاتا تھا، جب واپس آتا تھا تو یہی دیکھ رہا تھا، اور انہی الفاظ کی برکت سے رب کائنات نے ہمیں بدر کے میدان میں فتح عطا فرمائی۔ تو یہ بات ہے کہ اس بات پر دل پر وکالت کرتی ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی کام کے اندر فتح چاہیے، کسی بھی کام کو کروانے کی حاجت ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی کام آپ کا نہیں ہو رہا، تو اس عمل کو کر لیں۔ جو طریقہ ابھی میں آپ کو بتانے لگی ہوں، کبھی بھی آپ کی دعا رد نہیں ہوگی۔ جو مانگیں گے چند منٹوں کے بعد آپ کا مقدر بن جائے گا۔ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہی معاملہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ فرمائے گا، اس لیے کہ یہ آیت الکرسی قرآن مجید کی زینت ہے، یہ قرآن مجید کی زینت ہے، اور یہ آپ کو بھی زینت والا بنا دے گی۔ دیکھیں، نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو اٹھا کر۔ وہ کسی علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو اٹھا کر، وہ بزم طیبہ میں لاکھ بیٹھے ہزار منہ کو چھپا چھپا کر۔ تو آپ جس حال میں بھی جیسے بھی اس عمل کو نماز ظہر کے بعد جس وقت بھی کریں گے، اور آپ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اپنی زیادتی آنکھوں سے سارے نظارے کریں گے۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ آیت الکرسی اکثر عاملین حضرات اس کو اپنے وظائف میں رکھتے ہیں، صوفیہ اپنے وظائف میں رکھتے ہیں، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے جو بزرگ ہیں وہ بھی بڑے بڑے پائیدار مزدور، وہ اکثریت آیت الکرسی کو اپنے ورد وظائف میں رکھتے ہیں۔ آیت الکرسی کے حوالے سے حدیث پاک کے اندر بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، اور اس کے بہت زیادہ وظائف ہیں۔ جن کے گھروں کی حفاظت نہیں ہوتی، چوری ہو جاتی ہے، نحوست ہو جاتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، شیطانی وسوسے آتے ہیں، مختلف مصائب اور مختلف قسم کے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ لوگ فقط اس طریقے سے آیت الکرسی کو پڑھ لیا کریں، ساری زندگی کے لیے ان کے گھروں کی حفاظت ہوگی، ان کے گھروں کا نقصان نہیں ہوگا، کسی بھی قسم کی کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ آج جو عمل میں آپ کو بتا رہی ہوں، کیونکہ آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کے 70 نام موجود ہیں۔ 17 نام دیکھیں، جیسا کہ اللہ سب سے پہلا لفظ اللہ، پھر اسی طرح ہوں، الحی، پھر اس کے بعد قیوم، پھر اس کے بعد العظیم، اسماء جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ مبارک کے 70 نام میں سے 17 نام اللہ تعالیٰ کے اسی ایک آیت کے اندر موجود ہیں۔ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر اس کے نظارے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دیکھیں، ایک شخص کو ہم نے ایک لقب سے پکارتے ہیں، اس کے اچھے نام سے پکارتے ہیں، وہ بندہ دنیا کا طریقہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں۔ اگر آپ کسی بھی شخص کو اس کے اچھے نام سے پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، وہ بندہ آپ پر خوش ہو جاتا ہے۔ جب آپ اللہ کو 17 ناموں سے پکاریں گے تو 17 ناموں سے پکاریں گے، اور پھر آپ نے ایک بار آیت الکرسی نہیں پڑھنی۔ جو طریقہ میں بتانے لگی ہوں، اس کو ذرا
فالو کرنا۔ توجہ کے ساتھ سمجھیے گا میری بات، میرے بڑی اہم اور نکتہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ جو شخص بھی اس عمل کو کر لے گا اس کی زندگی بن جائے گی۔ جب بھی کبھی کوئی ضرورت پڑے، جب بھی کبھی کوئی حاجت ہو، پریشانی ہو، نماز ظہر کے بعد آیت الکرسی کو اس طرح پڑھ لیا کرے، ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آیت الکرسی کو سمجھیے گا، جو سمجھا رہی ہوں کہ 17 نام اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ جب آپ 17 صفاتی ناموں کو، اللہ تعالیٰ کو 17 ناموں سے یاد کریں گے تو اللہ کی فوراً مدد حاصل ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ پر خوش ہو جائے گا۔ جب رب بندے پر خوش ہو جاتا ہے تو پھر اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ جب بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے، خوش کر لیتا ہے، پھر جو مانگتا ہے رب اس کا مقدر بنا دیتا ہے۔ اس لیے وہ مقروض ہو جو قرضے سے نجات مل جاتی ہے، اور اس کے پاس کوئی کاروبار نہ ہو، اس کو اس نیت سے پڑھے تو اس کو کاروبار مل جاتا ہے۔ اس کی کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو، فوراً آنے جاتی ہے۔ لوگوں نے اس کی برکتیں اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھی ہیں، کئی لوگوں نے نظارہ کیا ہے۔ آج آپ بھی اس کا نظارہ کیجیے گا، کیسے اس آیت الکرسی کے ذریعے آپ کی حفاظت ہوتی ہے اور آپ کی دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ جیسا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے کو مقرر فرما دیتے ہیں، ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر ہو جاتا ہے جو اس نے آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت الکرسی 4 میں قرآن ہے اور ہر چیز کی کوئی زینت ہوتی ہے۔ تو قرآن کی زینت سورۃ البقرہ ہے، اور اس نے آیت الکرسی قرآن کی سردار ہے۔ قرآن کی سردار ہے تو جب آپ یہ سردار کی سفارش رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو فوراً رب کائنات اس کی شفاعت کو قبول فرماتے ہیں اور آپ کی مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اس کے اندر موجود ہے، اس لیے یہ آیت الکرسی حفاظت بھی کرتی ہے، بندے کی سفارش بھی کرتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیسا عمل دوں کہ جس کے ذریعے آپ کی زندگی سورج کی طرح روشن ہو جائے، منور ہو جائے، اور پھر آپ کو ایسے 4 چاند لگ جائیں کہ آپ کی زندگی کو کبھی غم آپ کے قریب بھی نہیں آئیں، کبھی پریشانیاں آپ کے قریب نہیں آئیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں وظیفہ پڑھنے سے ایک دن میں کچھ فائدہ ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، دوسرے دن پھر وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے برکتی کی شکایت کی کہ میرے گھر میں برکت نہیں آتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کو وظیفہ بتایا، آج ہی وظیفہ بتا رہی ہوں، اور دیکھیں پھر جو زبان مصطفیٰ نکلا ہو۔ آج اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میرا وظیفہ کریں گے تو بڑے کامیاب ہو جائیں گے، میرا وظیفہ کریں گے تو بڑے کامیاب ہو جائیں گے، بڑی بہاریں آئیں گی۔ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو زبان مصطفیٰ سے وظیفہ نکلا ہو، اس سے بڑا کائنات کے اندر کوئی وظیفہ موجود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں بے برکتی ہے اور بے برکتی کی تو شکایت لے کر آیا ہے تو فرمایا پھر بس ایک ہی کام کیا کرو، آیت الکرسی کو پڑھ لیا کرو، اور یہ منصور کی حدیث پاک ہے، اور آپ اس کو سمجھیے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ آیت الکرسی کے اندر تمام برکتیں رب نے رکھی ہیں، اور آپ پڑھیں وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ جو سفر میں پڑھتا ہے گھر واپس آنے تک اس کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اس کی اہل و عیال کی بھی حفاظت رہتی ہے، اور اسی طرح آیت الکرسی پڑھ کر جو بندہ بھی دم کرتا ہے وہ اس کو بھی خاتمہ خیر کا ہوتا ہے، جس پر دم کیا جاتا ہے اس کی بھی بھلائی ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں آیت الکرسی نماز ظہر کے بعد آپ نے اس کو 70 بار اس طرح پڑھنا ہے، اور پھر اسی طرح جب سر اس کو 70 بار آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے اس کے اول درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کو درود پاک آتا ہے آپ وہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں، 3 بار اول آخر وہ درود پاک آپ پڑھیں گے، اور درمیان میں آپ نے آیت الکرسی 70 بار کیسے پڑھنی ہے اس کو دوبارہ توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے سمجھیے گا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم آپ نے یہاں تک پڑھنی ہے،
ہیں العلی العظیم، یہاں تک آپ نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پہلی مرتبہ پڑھنی ہے۔ پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر اللہ لا الہ الا ہو سے شروع کر کے یعنی کہ آخر تک اس آیت الکرسی کو مکمل کریں گے۔ پھر آپ نے باقی جتنی بار پڑھنی ہے باقی اسی طرح آپ نے 70 بار پڑھنے کے بعد سر سجدے میں رکھ لینا ہے اور 70 بار آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اس کو آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی گن سکتے ہیں اور اسی طرح آپ اس کو تسبیح پر بھی گن سکتے ہیں، جیسے آسانی ہو اسی طرح آپ اس کو گن سکتے ہیں۔ آپ نے اس کی ترتیب کے مطابق جب اس عمل کو کر لینا ہے تو 70 مرتبہ سجدے میں یہ 2 الفاظ پڑھ لینے ہیں۔ اب سجدے میں سر رکھتے ہوئے آپ نے اپنی حاجت کی، اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے، اللہ سے التجا کرنی ہے، لیکن جب آپ نے عمل کے لیے بیٹھنا ہے باوضو قبلہ رخ بیٹھنا ہے اور بازو ذہن میں رکھیے گا، عمل کے دوران کسی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ اور میں جو آپ کو نکتہ بتانے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اب سر سجدے میں رکھ لیں اور یہ تسبیحات پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے جو کچھ بھی مانگنا ہے انشاءاللہ سر سجدے سے اٹھنے سے پہلے آپ کی دعا کی قبولیت ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائیں، آپ لوگوں کی ہر حاجت کو جو جائز آپ کی حاجات ہیں ان کو قبول و منظور فرمائیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی